نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ حمزہ اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شک انسان خسارے میں۔ تو اصل کا ایک مفہوم مطلق زمانہ، دوسرا مفہوم وقت اثر، تیسرا مفہوم نماز اثر، چوتھا مفہوم جو امام رازی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اثر سے مراد زمانہ خاص ہے، اور وہ زمانہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے عہد زرین کی قسم کر کے کہا کہ قسم ہے محبوب تیرے زمانہ ہنسی کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اور امام رازی علیہ الرحمہ نے یہاں باقاعدہ دلیل دے کر اس بات کو اختیار کیا کہ میرا روح سخن ادھر ہی ہے کہ اثر سے مراد زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی ہے، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی۔ سورۃ البلد بالاتفاق مکی صورت ہے، اس میں مفسرین کی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو قسم ہے اس شہر کی، تو حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے اور صورت مکی ہے، تو پھر یہ طے شدہ بات ہے کہ اس سے مراد شہر مکہ ہی ہے۔ تو کہا قسم مجھے اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ یہاں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، مستجاب ہے، ملتزم ہے، مستجار ہے، رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن شامی ہے، رکن عراقی ہے، قدم قدم پہ انوار کی برستی برکھا ہے۔ انسان کا ذہن شہر مکہ کی گلیوں کا طواف کرتا ہے اور عزتوں کے نشان ڈھونڈتا ہے کہ شاید میرے رب نے اس شہر کی قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرے رب نے دو ٹوک فرمایا، محبوب عزتوں کے یہ سارے حوالے اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے اس شہر کی قسم اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے، اے انت مقیم فی هذا البلد، آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ رہتے اس شہر میں، مجھے قسم اس لیے کہ محبوب یہاں تم رہتے ہو۔ تو محبوب کی وجہ سے شہر کی قسم کی، اگرچہ کعبۃ اللہ بھی اس شہر میں واقع ہے، مقام ابراہیم بھی شہر میں واقع ہے، مزدلفہ، منا، عرفات قدم قدم پہ اللہ کی عظمتوں کے نشان ہیں، لیکن کہا محبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں تیرے بسیرے ہیں، تیرے انفاس کی خوشبو اس شہر کی ہواؤں میں بسی ہے، یہ شہر تیری جائے پیدائش ہے، یہاں تم بچپن گزارا ہے، لڑکپن گزارا ہے، جوانی بسر کی ہے، محبوب اس شہر میں تم رہتے رہے ہو، ان شہر کی گلیوں میں خرام ناز کرتے رہے ہو، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہ شہر تیرا ڈیرا ہے، اس شہر میں تیرا بسیرا ہے، اس لیے مجھے شہر کی قسم۔ تو اس شہر کی قسم اللہ نے محبوب کی وجہ سے فرمائی، مجھے قسم ہے شہر کی، اس لیے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں آپ رہتے ہو، یہاں آپ کا ڈیرا ہے، یہاں آپ کا بسیرا ہے۔ علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خالص علمی اختلاف ہے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے، دلائل دیے، بڑا وزن ہے دلائل میں۔ بعض نے کہا مدینہ تو رسول افضل ہے، دلائل دیے، بڑا زور ہے دلائل میں۔ لیکن شیخ محقق علیہ رحمہ نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ سے روشنی دے کے ایک تیسرا مسلک بیان کیا۔ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ اس سے بہت زیادہ لطف لیں گے۔ بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ شریف افضل، دونوں جانب زوردار دلائل ہیں، لیکن شیخ محقق نے ایک تیسرا مسلک بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔
جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ نشور وحدی نے کیا خوب کہا تھا کہ چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو وہ مکے میں ہوں گے تو مکہ افضل ہے، وہ مدینے میں ہوں گے تو مدینہ افضل ہے۔ اصل شرف مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ ہر جا کے صدر نشینت صدر است، جو شخص جس جگہ پہ صدر بیٹھ جائے وہ جگہ مقام صدر ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے محبوب کے مقام کی قسم کی، تو جہاں محبوب کا مقام ہوگا وہ جگہ اشرف اور وہ جگہ افضل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے سوال کیا کہ حضرت اس کائنات میں سب سے اچھی جگہ افضل اشرف جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا، بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما ہے۔ تو مرید نے دوسرا سوال کیا، پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو جو شیخ نے جواب دیا وہ سنیے۔ فرمانے لگے، بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت افضل ہوگی۔ تو مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو جنت افضل۔ جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے شرف بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، بار بار ادھر سے بہار گزری۔ تو وہ جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے گا۔ بھائی رہنے دیں، بڑی مہربانی آپ کی، جو شربت یہ پی رہے ہیں بس ان کو یہی پینے دیں، تھوڑی دیر صبر کر لیجیے گا۔ تو میں آپ سے مخاطب ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ تو کہا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب قسم ہے مجھے شہر کی کہ شہر میں تم جو رہتے ہو۔ تو شرف جو ہوتا ہے وہ مکان کا نہیں ہوتا، شرف مکین کا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ نے کہا کہ جدھر جدھر سے حضور گزرتے گئے مجد و شرف بھی اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس کی ایک سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا کیا شرف ہے تو لوگ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے قرعہ ڈالیں، آپس میں الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اور باقاعدہ قرعہ اندازی کرنا پڑے پہلی صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، اب صف اول کون سی ہے؟ جو محراب کے ساتھ صف ہوتی ہے وہ صف اول ہے نا، لیکن اگر امام مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو محراب کے ساتھ والی صف کو صف اول کا شرف نصیب رہے گا؟ شرف برآمدے میں آ گیا نا۔ اور اگر امام برآمدے سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں آ جائے تو شرف برآمدے میں رہے گا، شرف صحن میں آ جائے گا۔ اور اگر امام مصلی اٹھا کے چھت پہ لے جائے تو شرف چھت پہ چلا گیا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا شخص مصلی بدل لے تو شرف بدل جاتا ہے۔ جہاں مصلی رکھے گا ساتھ ہی شرف ہوگا۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہوگا تو شرف مکے کو ملے گا، مدینے میں ہوگا تو شرف مدینے کو ملے گا، جنت میں ہوگا تو شرف جنت میں ملے گا۔ جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی ساتھ ساتھ۔ تو حضرت امام راضی نے کہا کہ سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مقام کی قسم کی، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی، تو گویا ترتیب کلام یہ ہوگی، محبوب تیرے مقام کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم، تیرے عہد خوش خصال کی بھی قسم، تیرے دور ہمایوں کی بھی قسم، تیرے عہد زرعی کی بھی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی، اس لیے کہ بہترین زمانہ زمانوں میں میرے حضور کا زمانہ ہے، اس لیے کہ وہ جڑا ہوا حضور کے ساتھ۔ ایک شخص بغداد میں روٹیاں بیچتا تھا، جو تازہ روٹی وہ 1 روپے کی، جو باسی روٹی وہ 2 روپے کی۔ تو کسی نے روک کے کہا یہ عجیب تیرا ریٹ ہے، تازہ روٹی 1 روپے کی ہے تو باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے، تو الٹا اس کو 2 روپے میں بیچ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں خریدتے ہو تو نہ خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔
کہا یہی رکھنا، لیکن وجہ بھی تو بتا، باسی روٹی تازہ روٹی کی نسبت جو ہے وہ مہنگی کیوں ہے، جبکہ عقل کہتی ہے اس کو سستا ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا سنو، یہ جو باسی روٹی ہے یہ تازہ روٹی کی نسبت ایک دن حضور کے زمانے سے قریب ہے، اس قربت کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ تو قیمت تو حضور کے ساتھ جڑنے سے ہے نا۔ یار اگر حضور سے نہ جڑے تو شعلے کی طرح چمکتا ہوا رنگ ہو، ابو لہب کو ابو لہب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ شعلے کی طرح چمکتا ہوا اس کا رنگ تھا، اور قریشی نسل ہو، ہاشمی نسب ہو، لیکن حضور کے ساتھ جڑا نہیں ہے تو جہنم کا ایندھن بن گیا، اور چمکتے ہوئے انگارے کی طرح رنگ رکھنے والا بھی لعنت کا مستوجب ہوا، اور اگر جڑ گیا حضور سے تو رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن فتح مکہ کے اندر، فتح مکہ کے دن زمانے نے دیکھا کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے بلال حبشی اذان دے رہے ہیں۔ تو جو شرف ہے وہ تو جڑنے سے ہے، وہ تو وابستہ ہونے سے ہے، تو زمانے کو چونکہ نسبت حضور سے ہوئی اس لیے کہا محبوب قسم کرے زمانے کی انسان خسارے میں ہے۔ تو محبوب کے زمانے کی قسم کر کے انسان کے خسارے کو بیان کیا۔ اچھا آپ کی توجہ ہو تو یہ انسان کا جو خسارہ بیان کیا گیا ہے یہ خسارہ ہے کیا؟ جو مرض لگ گئی انسان کو، اور اللہ نے قسم کر کے کہا کہ مجھے قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ لمحہ لمحہ ٹوٹ رہا ہے، تو یہ خسارہ ہے کیا؟ تو سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہماری سانسیں ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ آپ کبھی اشارے پہ رکے ہوں، جہاں گنتی الٹی چلتی ہو وہاں کام بہت جلد زیرو پہ آتا ہے، 20 سے 50 سے 60 سے 70 سے گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، اور جب گنتی الٹی چلنا شروع ہو جائے تو پھر بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ یہ سانسوں کی گنتی الٹی چل رہی ہے، ہم لمحہ لمحہ اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو منہا کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، جو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے تو انسان خسارے میں کیسے ہے، تو مجھے اس بات کی پوری طرح سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پتھر کی سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آپ کے یہاں تو پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، پتیسا بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پتھر کے اوپر سل کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی سنیے، وہ کہہ رہا تھا ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال، جس کا سودا پگھلتا چلا جا رہا ہے، تو مجھ سے ڈلی ڈلی برف کی خریدتے جاؤ تاکہ میں 4 پیسے کما لوں اور میں نقصان سے بچ جاؤں۔ دیکھو برف ایک ایسا سودا جو اپنے گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ پٹرول بیچتے ہوں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا ہو جائے، آپ لاکھوں روپے کے فائدے میں چلے جائیں۔ آپ کپڑا بیچتے ہوں، آج گاہک نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو مہنگے داموں فروخت کر دیں، لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں تو آج گاہک نہیں آیا تو کل برف بھی نہیں ہوگی، مہنگی بھی ہوگی تو ہوگی نہیں، پگھل جائے گی، تو یہ سودا ہی ایسا ہے۔ تو وہ برف بیچتا ہوا کہتا تھا لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے ڈلی ڈلی برف کی لیتے جاؤ تاکہ میں ایسا سوداگر ہوں جس کا سودا پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم ٹھہر گئے، اور میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ آج سمجھ میں آیا ہے، جس طرح تیرا سودا پگھلتا چلا جا رہا ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے، میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے، اور تو اب اس کو بیچ لے، اس کے بدلے میں درہم لے لے، اس کے بدلے میں دینار لے لے، اس کے بدلے میں کوئی جنس لے لے، اس کے بدلے میں کوئی پارچہ جات لے لے تو خسارے سے بچ جائے گا۔ کہا میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، سجدہ کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مصیبت زدے کے کام آ جاؤں تو یہ میری سانسیں بچ گئی، ورنہ میری سانسیں ٹوٹ رہی ہیں اور میں لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ تو یہ لمحہ لمحہ ہماری زندگی ٹوٹ رہی ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔
اچھا، میرے رب نے اس زندگی کو، ٹوٹتی ہوئی زندگی کو جو لمحہ لمحہ ہم سے جدا ہو رہی ہے، خسارہ کہا. اور یہ خسارہ جو ہمیں لاحق ہے، اس خسارے کو بیان اس لیے کیا کہ ہم اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں. کوئی مریض جس کے بچنے کی امید نہ ہو تو ڈاکٹر اس کو یہ نہیں بتاتا کہ اب تم مرو گے، وہ اس کو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہو تم جاؤ گھر. لیکن اس کے پسماندگان کو، اس کے وارثوں کو، اس کے لواحقین کو کہتا ہے اس کی خدمت کر لو، یہ 4 دن کا مہمان ہے. اور جس کا علاج ممکن ہو اس کو خطرناک سے خطرناک بیماری بھی بتا دیتا ہے ڈاکٹر، تاکہ یہ دوائی دھیان سے کھائے اور کوتاہی نہ کرے. انسان کو خسارے کا مرض لگ گیا ہے، اللہ نے اس کو بیان کس لیے کیا؟ ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے تو بیان نہیں کیا. اللہ نے بیان اس لیے کیا کہ ہم اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں اور خسارے سے بچ جائیں. اور اس کا علاج بھی میرے رب نے خود دیا کہ قسم ہے زمانے کی، قسم ہے عہد محبوب کی، تم خسارے میں ہو، لیکن اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں میں اس کا علاج بتاتا ہوں. الا الذین آمنوا، میرے محمد عربی کا دامن پکڑو، تم خسارے سے بچ جاؤ. ایمان حضور سے وابستہ ہونے کا نام ہے. تو کہا قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ، حضور سے وابستہ ہو جاؤ، میرے نبی سے وابستہ ہو جاؤ، تو پھر خسارہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ کسی زمانے میں وہ چکی سے آٹا پیسنے کا رواج تھا، جو کم از کم میری عمر کے لوگوں نے تو وہ چکی دیکھی ہوگی. بالکل نو عمر بچوں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا، لیکن ہم سب نے وہ چکی دیکھی ہے. 2 اس کے پتھر ہوتے تھے اور درمیان میں خالی جگہ تھی جہاں کلی ہوتی ہے اور وہاں دانہ ڈالتے ہیں. ہماری زبان میں وہاں اسے گالا کہتے تھے. اور پھر چکی کو گھماتے تو جو دانے کلی کے ساتھ جڑے رہتے وہ بچ جاتے، اور جو کلی سے ہٹ کے 2 پتھروں کے نیچے آتے وہ پس جاتے. اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کے انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑا رہے گا، جو تیرے ساتھ وابستہ رہے گا وہ بچ جائے گا، جو تیرے سے ہٹے گا وہ پس جائے گا. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ہے. تو کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے. تو خسارہ یہ ہے کہ ہم لمحہ لمحہ اپنے آپ کو توڑ رہے ہیں. لیکن ہم اگر خسارے سے بچنا چاہیں تو اللہ کہتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ گے تو تم خسارے سے بچ جاؤ گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کو ایمان کی دولت حاصل ہے. تو خسارہ ہمارا بگاڑ کلیتاً کچھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہے. ہم اس دنیا پہ رہیں گے تو اس دنیا پہ بھی سرخرو ہیں، لیکن اگر ایمان کو سلامت لے کے چلے گئے تو ہماری وہ زندگی بھی سرخرو ہے. سب سے قیمتی متاع، سب سے بڑی دولت جو روئے زمین پہ بسنے والے کسی انسان کو میسر ہے وہ دولت ایمان ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. دنیا پر سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو بندہ مومن کو حاصل ہوگی وہ دیدار الہی ہوگا. جو آخرت میں دیدار الہی سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے، اور جو دنیا میں ایمان سے محروم ہو گیا وہ حقیقی محروم ہے. ایک آدمی چرخ پہ جھولے، ہواؤں میں اڑے اور زمین کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو، پوری دنیا اس کی باج گزار ہو، عالی نسب محلات میں رہتا ہو، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغا نہ ہو، کوڑی مل نہیں اس کا. لیکن جھونپڑے میں رہتا ہو، اسے دوسری گلی کا شخص نہ جانتا ہو، پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے ہوں، گھر بھی اپنا نہ ہو، لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغاں ہے. خوش بخت شخص ہے، خوش نصیب شخص ہے. تو خوش نصیب شخص وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ اپنے آپ کو کبھی بھی غریب نہ سمجھے. وہ غریب نہیں ہے، وہ امیر ہے. یار وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں محمد عربی کا دامن ہے؟ وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے. تو ہمیں کہا گیا کہ تم ایمان کے نور سے مزین ہو جاؤ، یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور ایمان حضور علیہ السلام جو لائے ہیں اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے. اور ایمان ماننے کا نام کہلاتا ہے، جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو کتاب دی گئی وہ حضور کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانا جاتا ہے. انہیں بالکل پتا تھا یہ آخری نبی ہے،
لیکن اس کے باوجود مومن نہ ہوئے، جانتے تو تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو ایمان جاننے کا نام ہے ہی نہیں، ایمان تو ماننے کا نام ہے۔ اور دوسری بات یہ، جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو وہ ایک سطحی معنوں میں جاننا ہے، باقی حقیقت اور ادراک کے معنوں کے اندر تو میرے حضور کو کوئی جان نہیں سکتا۔ سب سے زیادہ قربت تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل، لیکن ان سے بھی کہا ابو بکر سن لو، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ میرے ماں بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے۔ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی معرفت تامہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صرف خدا ہی جانتا ہے ان کی حقیقتوں کو۔ تو کہا کہ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ایمان ماننے کا نام ہے۔ اور مانا کیسا جائے؟ جس طرح بلبل پھول کو مانتی ہے، جس طرح شمع کو پروانہ مانتا ہے، جس طرح چاند کو قمری مانتی ہے، وہ جانتے نہیں مانتے ہیں۔ اور اگر مانتے نہ ہوتے تو پھول کے گرد جو ہے وہ بلبل دل ربا نغمے نہ گاتی، اور شمع کے گرد رقص بسمل کا طواف پروانہ نہ کرتا، اگر وہ مانتا نہ ہوتا۔ یار اگر ماننا ہے تو اللہ نے فرمایا ایسے مانو جس طرح مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے صحابہ نے مانا ہے۔ اللہ اکبر، ان کی طرح مانو۔ اگر ماننا ہے تو ابو بکر و عمر جیسا مانو، اگر ماننا ہے تو عثمان و علی جیسا مانو، بلال حبشی جیسا مانو، جنہوں نے اپنا سب کچھ لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی خواہشیں قربان کر دیں اور اپنی آرزوئیں حضور کے قدموں پہ رکھ دیں۔ ان کی اپنی کوئی خواہش ہی نہ رہی، جب مانجو لیا تو پھر اپنا اب کیا رہا، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوں جے میں ہوں، تو اپنے آپ کو مٹا دیا۔ محبوب کا حکم تو دور کی بات ہے، محبوب کی منشا کو جان لیا اور وہاں سب کچھ لٹا دیا۔ مدینۃ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزرے تو وہاں ایک آدمی بہت اچھا، ایک انصاری صحابی مکان بنا رہے تھے، اس طرز تعمیر کو میرے حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ تو لوگوں نے کہا فلاں انصاری صحابی کا۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، گزر گئے، کوئی ارشاد نہیں کیا، گزر گئے۔ لیکن چہرے پہ پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، خوش نہیں ہوئے حضور۔ تو کوئی شخص اس صحابی کو ملا اور کہا کہ حضور تیری گلی سے گزرے تھے، تیرے مکان کو دیکھا تو حضور نے پسند نہیں کیا، چہرے پہ آثار پسندیدگی میں نے نہیں دیکھے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں۔ حضور علیہ السلام 2-4 دن کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے، دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو حضور نے صحابی کو بلایا، کہا میں گزرا تھا اور تیرا مکان تعمیر ہو رہا تھا تو یہ ملبے کا ڈھیر ہے، کیا ہوا؟ کہا حضور میں نے گرا دیا ہے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ ذرا توجہ کیجیے، اس صحابی نے کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے، پاؤں سے لے کر سر تک، اپنے عقیقے سے لے کر ولیمے تک، نجی زندگی سے امور سیاست تک، وضاقتہ سے لے کے انداز معاشرت تک، ہم دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ میرے حضور کے پاس ایک شخص آیا، شاید وہ بحرین سے آیا تھا، تو اس نے حضور کو سلام کیا، حضور نے رخ پھیر دیا، تو جدھر حضور نے رخ کیا تو وہ ادھر جا کے حضور کو سلام کرتا ہے، تو حضور نے ادھر سے بھی رخ پھیر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ ناراض ہے، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ صحابہ کے پاس گیا کہ حضور کا رویہ بتا رہا ہے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ تو چونکہ میں تو ایک سفر سے آیا ہوں، تو تم کچھ بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں؟ انہوں نے غور کیا تو نے کہا ہاں، یہ جو تو سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، حضور کی ناراضگی کا یہ سبب ہو سکتا ہے، چونکہ آقا نے مرد کے لیے سونا اور چاندی حرام قرار دے دی۔ چاندی کی 4.5 ماشے سے کم ایک انگوٹھی شریعت اسلامیہ میں جائز ہے۔ اس کے علاوہ ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی،
امت کے مردوں کے لیے سونا چاندی جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ زینت ہے اور یہ عورتوں کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے۔ تو شاید تو نے، بلکہ حضور نے اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دیا ہے۔ یہ گناہ بے لذت ہے، لذت بھی نہیں اور گناہ بھی مل رہا ہے، تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ اس نے کہا اچھا کہا ہاں۔ وہ دوبارہ گیا، انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور شاید آپ اس سے ناراض ہیں۔ تو آقا کریم نے اس کو انگوٹھی پکڑ کے یوں پھینک دی۔ ناراضگی کی وجہ بھی یہی تھی، ناراضگی ختم ہو گئی، وہ سامنے بیٹھ گیا، گفتگو چلنے لگی، مجلس برخاست ہوئی، لوگ گھروں کو پلٹے، تو وہ بھی اٹھا اور واپس جانے لگا۔ تو کسی نے اشارہ دیا اور میاں انگوٹھی تو اٹھا لے، سونے کی انگوٹھی ہے، قیمتی دھات ہے، تم تو نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیے، اور میں اور آپ اپنے اندر اتریے کہ ہم کہاں کھڑے۔ اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ سبحان اللہ، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا میں کیوں اٹھاؤں؟ اس کو سونا ہو، چاندی ہو، ہیرا ہو، موتی ہو، پکراج ہو، لال ہو، میں کیوں اٹھاؤں؟ جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں اور آپ دیکھیں کیا کیا جو میرے حضور نے پھینکا ہے، اور ہم اگر سینے سے اسے لگائے ہوئے ہوں تو کیا ہمارا عشق دعوی عشق کے قابل ہے؟ صاحب دعوی عشق کرنا آسان ہے، لیکن عشق تقاضا کرتا ہے عمل کا۔ محبت کی فراوانی کو عشق کہتے ہیں، اور محبت سو کی نہیں ہے۔ بذلو جانو ماہو، بذلو جانو مالو نام و ننگ، در طریق عشق اول منزل است۔ جان بھی دے دو، مال بھی دے دو، دولت بھی دے دو، آبرو بھی دے دو، سب کچھ لٹا دو۔ کہا یہ تو ابھی محبت کے کوچے کا بیانہ ہے، ابھی محبت تو بہت دور پڑی ہے۔ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی کہا کہ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں دیا، اور میں اور آپ اپنی خواہش کی زندگی گزاریں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، اور ہم کہیں کہ میاں ہم عاشق کے رسول ہوتے ہیں۔ صاحب آپ کے عشق کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ دیکھنا پڑے گا مجھے کہ میرا عشق محض دعوے کی حد تک تو نہیں ہے۔ یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک باری۔ پھر تو لاکھ مرتبہ نہ پڑھنا، پھر تو ایک مرتبہ بھی پڑھ لینا تو وہ سیدھا بارگاہ ناز میں پہنچے گا۔ لیکن اگر میرا عمل، میرا رویہ، میرا طرز زندگی اس کی گواہی نہیں دیتا تو صاحب مجھے عاشق رسول کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اے بلبل شوریدہ، اے بلبل وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نغمہ تیرا ہے اے بلبل شوریدہ خام ابھی، بلبل شوریدہ تیرا نغمہ ہے خام ابھی، کچھ اور مدت کے لیے اپنے سینے میں سے تھام ابھی۔ ابھی تیرا نغمہ، تیرا نالا تیرا ہے بلبل شوریدہ ہے خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، اس کو اور مدت کے لیے اپنے سینے میں بھی تھامنا ہوگا، ہمارا نغمہ بھی کچا ہے۔ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے۔ یوں ہی عاشق نہیں کہلا لیتے، ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندا مر کے۔ زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا پر کے۔ تو عاشق بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج ہم سارے عاشق ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے۔ حضور کا عشق حضور کی اطاعت سکھائے گا، حضور کی محبت حضور کی اتباع سکھائے گا۔ وہ عشق وہ محبت خام ہے جو اتباع سے جڑی نہ ہو، جو فرما برداری سے جڑی نہ ہو۔ میں اور آپ ضرور جائزہ لیں، کہیں خود فریبی میں مبتلا نہ ہوں اور زندگی یوں ہی کاٹ کے چلے جائیں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کیا پختہ ہے یا خام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، حضور کے نام اور حضور کے ذکر پر ہمیں تسکین ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آپ کی محبت کی توہین نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے اور آپ کو بھی مخاطب کر کے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہماری کچی اور خام محبت ابھی پختہ نہیں ہوئی، وہ پختہ ہوگی کہ ہمارا عمل بتائے گا۔ ہمارے قول کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عمل کی ضرورت ہے، عمل بتائے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری وضاحت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت
تیرا سچ بولنا، تیرا وعدہ پر پورا اترنا، تیرا انداز جو ہے وہ تجارت، تیرا سب کچھ بتائے کہ تو حضور کا عاشق ہے، تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام ہے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تو آؤ، اگر حضور سے پیار کیا ہے، میں کہتا ہوں یہ موسم میلاد آنے والا ہے نا، تو صرف اپنے گھروں کے بنیروں پہ چراغاں نہ کرنا، دل کی گلیوں میں بھی چراغاں، صرف بازاروں میں ہی جھنڈیاں نہ لگا دینا، دل کے ایک ایک پرت پہ حضور کے نام کی جھنڈی لگانا، تمہارا ظاہر بھی روشن ہو، تمہارا باطن بھی روشن ہو، تم دور سے پہچانے جاؤ، تمہارا ماتھا بتائے کہ تم حضور کے عاشق ہو، تمہارا وعدہ بتائے کہ تم حضور کے عاشق ہو، تمہاری بولی بتائے کہ تم حضور کے عاشق ہو۔ میرے حضور علیہ السلام تو کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے آنے تک میں تیرا یہاں منتظر ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے، اور حضور کہتے ہیں تیرے آنے تک میں یہاں کھڑا ہوں، وہ جا کے بھول جاتا ہے، میرے حضور کھڑے ہیں۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، صرف ضروری حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر حضور تشریف لے آتے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ اچانک ادھر سے گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، اسے ایک دم خیال آیا، اوہو یہ تو میرے سے وعدہ تھا، بڑا شرمندہ ہوا، آگے بڑھا، میرے حضور نے صرف اتنا کہا، یار تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، یار تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ وہ بھول گیا، لیکن 3 دن تک حضور کھڑے رہے، اس لیے کہ میرے حضور نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہو۔ وہ سال بھی نہ آتا، میرے حضور کھڑے رہتے، یہ میرے حضور کا وعدہ تھا۔ اور آج ہم نے کسی کو وعدہ دیا ہو اور وہ اس وعدے کے مطابق آئے، تو ہم بچے کو کہہ دیں کہ باہر جا کہہ دیں ابو گھر نہیں ہے، تو کیا ہم عاشق رسول کہلائیں گے؟ ہم تو اچھے انسان بھی نہیں ہیں، اچھے مسلمان کیسے ہوں گے؟ اور اچھے مسلمان سے پھر آگے درجہ عاشق رسول کا آتا ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہ بن سکے، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت کسی اور طرح کا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، تو ہم خسارے سے بچیں گے تب جب صاف ستھرے اچھے مسلمان بن جائیں گے، ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ وہ متاثر ہو گیا تھا اسلام سے، لیکن اس نے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اسلام نہیں دیکھ رہا، یہاں میں اسلام مسلمان تو دیکھ رہا ہوں، لیکن مسلمانوں کے اندر میں اسلام نہیں دیکھ رہا۔ اور وہ کسی نے کہا تھا کہ مسلمانی در کتابوں و مسلمانہ در گور، کہ مسلمانی کتابوں میں رہ گئی ہے اور مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ تو آج میں اور آپ دوبارہ اپنی مسلمانی کو زندہ کریں اور اپنے اسلام کو پھر نکھار کر سامنے لے آئیں۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی بہت ساری زندگی گزار چکے، اپنی زندگی کو حضور کے نام لگا دیں، ہمارا رویہ، طرز زندگی، انداز معاشرت ان کی محبت، ان کے پیار کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، ان کے پیار کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اور اگر ان کا پیار اور ان کی محبت کا رنگ ہمارے رنگ میں نہیں ہے تو پھر کس منہ سے ہم نام لیتے ہیں؟ اقبال نے تو کہا تھا، چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، از زبان خود میالا نام او۔ تو کہا پھر اپنی زبان سے ان کا نام میلا نہ کر، یا تو پھر وہ رنگ ڈھنگ اپنا، وہ انداز اپنا، دور سے پہچانا جائے کہ تو نوکر حضور کا ہے، تو غلام حضور کا ہے۔ تو کہا الا الذین آمنوا، اس کے بعد فرمایا وعملوا الصالحات، صالح اعمال، اچھے عمل۔ ہمارا ایمان ہمارے عمل سے ہمارے ایمان کی گواہی ہے، اگرچہ ہمارے حناف کے نزدیک اعمال نفس ایمان میں داخل نہیں ہیں، لیکن ایمان اگر دعویٰ ہے تو عمل اس کی دلیل ہے۔ تو ہمیں اعمال صالحہ کی دلیل کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا، لیکن جب ہمارے عمل، ہمارے رویے کافروں سے بھی بدتر ہوں گے تو پھر یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ڈوب مرنے کا موقع ہے۔ وہ ایک انڈین رائٹر نے کتاب لکھی ہے عرب کا چاند، سوامی لکشمن پرشاد نام ہے اس کا، میں نے بچپن میں اس کو 3 مرتبہ پڑھا تھا، 80-90 صفحات کی کتاب ہے، اور کتاب کیا ہے، سطروں میں چراغ رکھ دیے گئے، اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ کسی نے سوامی لکشمن پرشاد سے کہا، انٹرویو کیا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے کہ اس کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، تو خود کیوں مسلمان نہیں ہو گیا؟ تو جو سوامی نے جواب دیا، وہ جواب جو ہے وہ
ہمارے لیے بہت کافی ہے۔ وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، اور عقل ہو تو سوچیں ہی سوچیں۔ اگر عقل ہو تو یہ اتنا زناٹے دار تماچا ہے جو اس نے مارا ہے۔ تو جب اس سے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پہ اتنی خوبصورت کتاب لکھی تو خود مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ تو اس نے کہا جب میں نے سیرت کتاب لکھنے کے لیے امہات کتب سیرت کو پڑھا تو اتنی روشن پہلو میرے سامنے آئے کہ میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لینے لگا کہ میں اس نبی کا غلام بن جاؤں۔ لیکن جب میں موجودہ دور کے مسلمانوں کو دیکھا تو میں نے کہا میں ہندو ہی ٹھیک۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا کردار لوگوں کے ایمان کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ امام محمد بن حسن الشیبانی کا جب جنازہ اٹھا تو امام کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے جو آگے لوگ بڑھتے تھے، تو یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی، اتنا بڑا جنازہ تھا تو وہ بھی بازاروں میں تھے، تو ان کو بھی شوق ہوتا کہ چلو ہم بھی مسلمانوں کا امام آخری رسومات میں شامل ہو جائیں۔ تو کوئی آگے بڑھ کے امام کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگتا، جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوتا، لبوں پہ کلمہ جاری ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جب بصرے آئے امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھنے کے بعد، تو ایک بہت بڑا یہودی مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا ہے کہ مسلمانوں کا امام تو آئے، میں ایسے سوال کروں گا کہ وہ میرے سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا۔ خیر امام محمد چمکتا ہوا چہرہ، روشن پیشانی، سر پہ سفید امامہ، جسم پہ سنت کا جامہ، گھوڑے کے اوپر سوار جب داخل ہوئے، مسلمان بھی منتظر تھے، عیسائی بھی، یہودی بھی، اور وہ مناظر بھی کھڑا تھا۔ جو ہی امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو جو مناظرہ کرنے آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو سارے حیرت زدہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ تم تو مناظرہ کرنے آئے ہو، کلمہ پڑھنے لگ گئے ہو، تم نے مناظرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا جب میں نے مسلمانوں کے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو بے ساختہ میرے دل نے گواہی دی، جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑے محمد کا عالم کیا ہے؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہے؟ تو یار امت کو دیکھ کر کے نبی پر درود پڑھے لوگ، امت کو دیکھ کر نبی کے قصیدے پڑھیں لوگ، لیکن جب امت کا حال یہ ہوگا کہ وہ 2 نمبر مال بیچے گی، امت کا حال یہ ہے قدم قدم پہ جھوٹ بولے گی، امت کا حال یہ ہے کہ وہ مغرب میں عیسائیوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیے گی، یورپ اور امریکہ کے اندر، تو پھر تمہارے نبی کے وہ خاکے نہیں تراشیں گے تو اور کیا کریں گے؟ تو ہمارا کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا ضامن ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کو، اپنے طرز زندگی کو بہتر کرنا ہوگا، اور یہ آنے والا موسم میلاد ہمیں سبق دیتا ہے، آؤ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دو۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں اپنی اولادوں کی صالح پاکیزہ تربیت کریں، ان کو جھوٹ نہیں بولنے دیں، ان کی زندگی کے اندر سے ریا، ان کی زندگی کے اندر سے تصنع نکال دیں، اور ان کو سچائی، اچھائی اور اچھے اخلاق کا حامل بنائیں۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور اگر ہم یہ بنیادی تعلیمات بھی نہیں سیکھ سکے اور بوڑھے ہو گئے اور زندگی گزار کے چلے گئے تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ وہ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں جیو مرد دلیرا۔ تو زندگی گزار دی لیکن انہی کرتوتوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو میاں پھر فائدہ کیا ہوا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے ساتھ داڑھی پیدا نہیں ہوئی تھی، پھر تیرے ساتھ داڑھی پیدا ہوئی، پھر وہ پیدا ہو کے پھر وہ سفید بھی ہو گئی، لیکن تو اسی طرح من کا کالا ہی رہا، تیرے اندر وہ سیاہی کی سیاہی رہی، تیرے بال تیرے بعد میں آ کے تیرے سے سفید ہو گئے اور تیرا من میلے کا میلا ہی رہا۔ آئیے ہم اپنے من کو سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑوں تو سایہ یہ نکلتا ہے، جو خلاصہ یہ نکلتا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی